کو ابھی جو ہم لیکچر نمبر 2 ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کیا تھا۔ علامہ اقبال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ پھر انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے جہاں پہ انہوں نے لاء پڑھا۔ پھر پی ایچ ڈی جرمن یونیورسٹی سے کی فلاسفی میں، یعنی فلاسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور انگلینڈ سے انہوں نے ایل ایل بی کی تھی، اور انہوں نے اسلام کو بھی ڈیپلی اسٹڈی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اسلام کے مطابق، اسلام کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں ہر ایک طرح کا ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پوری لائف کو ایکسپلین کیا گیا ہے اسلام میں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم فلی کنونسڈ دیٹ دا مسلم آف انڈیا ول الٹیمیٹلی ہیو ٹو اسٹیبلش اے سپریٹ ہوم لینڈ ایز دے کین ناٹ لیو وتھ ہندوز ان دا یونائٹیڈ انڈیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ مسلمان جو ہیں، جو انڈیا میں رہنے والے ہیں، ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے یونائٹیڈ انڈیا میں جب تک انڈیا جڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے پولیٹیکل فیلڈ پڑھ لیتے ہیں کہ پولیٹیکل فیلڈ ان کا کہاں سے شروع ہوا۔ انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا جب 3rd اینڈ 2nd راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی 1931 میں اور 32 میں، وہ بھی انہوں نے وہاں پر شرکت کی۔ پھر سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مسلم آف دا سب کانٹیننٹ، انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ مسلم کے جتنے بھی انٹرسٹ ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ انہوں نے نگلیکٹ کیا دا کانسیپٹ آف ون نیشن، کہ ون نیشن جو ہے انہوں نے اس کانسیپٹ کو ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں مسلم سیپریٹ نیشن، یعنی کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ مسلمانوں کا رہن سہن سب کچھ ہندوؤں سے مختلف ہے۔ اور ان کا یہ جو نظریہ تھا 1908 میں چینج ہوا، مسلم کے سپریٹ نیشن ہے۔ ان کا جو ایک فیمس خطاب تھا وہ الہ آباد ایڈریس 1930 میں تھا، جس میں جو ہے انہوں نے پورا اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ مسلمان ایک الگ ملک ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر اس نے علامہ اقبال فیڈرل سسٹم کو لائک کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فیڈرل سسٹم سے ہی ایک ملک یونٹی کی فارم میں رہ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے 21 جون 1937 کو قائد اعظم کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں امن حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے مذہبی یا نسلی طریقے سے دونوں ملکوں کو تقسیم کرنا ہوگا، تب ہی مسلمانوں کو جب الگ ملک حاصل ہوگا اور ہندوؤں کو اپنا الگ ملک حاصل ہوگا تو ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ابھی آگے ہم قائد اعظم کا پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم کا پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن کراچی اور بمبئی سے حاصل کی، پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے جہاں پہ انہوں نے لاء کی ایجوکیشن حاصل کی۔ پھر پریکٹس انہوں نے بمبئی اور کراچی میں کی۔ پھر ان کی پولیٹیکل لائف دیکھتے ہیں کہ سیاسی زندگی ان کی کیسے تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا۔ پھر 1909 میں کیا ہوا کہ وہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بن گئے تھے منٹو مورلے ریفارم کے بعد، ٹھیک ہے۔ پھر 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، وہ ایک ہی ساتھ دونوں پارٹیوں کے ممبر تھے، مسلم لیگ کے بھی اور کانگریس کے بھی۔ پھر 1916 میں انہوں نے لکھنؤ پیکٹ کیا۔ لکھنؤ پیکٹ میں لکھنؤ کا معاہدہ کیوں کیا کہ وہاں جب ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اس قدر تھے کہ ان کو کم کرنے کے لیے انہوں نے لکھنؤ پیکٹ کیا۔ پھر جب 1928 میں نہرو رپورٹ ہوئی، یعنی کہ نہرو رپورٹ جب آئی تو جس میں بہت ساری نکات جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، جس میں مسلمانوں کی مطلب کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے تھے۔ پھر 1929 میں انہوں نے 14 پوائنٹس اپنے دیے جو کہ آج تک ہسٹری میں لکھ دیے گئے ہیں۔ پھر 1920 میں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا کانگریس سے۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کے بارے میں سوچتی ہے، مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے، تب انہوں نے یہاں پر سٹینڈ لینا شروع کیا کہ اب وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے ایک الگ ملک بنائیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے۔ تو یہاں پر انہوں نے 1920 میں کانگریس سے استعفیٰ لے لیا۔ پھر مسلم نیشن سے وہ بہت ہی زیادہ متاثر تھے، ٹھیک ہے۔
تو ان کا کہنا تھا کہ اسلام اور ہندو جو ہے وہ مختلف مذہب ہیں معاشرتی لحاظ سے بھی، اور یہ ایک خواب سے کم نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کریں گے. یعنی کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ مسلم اور ہندوز ایک ساتھ مل کر ایک ہی نیشن بنائیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم آپس میں شادی بیاہ کا رشتہ جیسے قائم نہیں کرتے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. ان کی تاریخ ہماری تاریخ سے مختلف ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی تاریخ سے مختلف ہے. ایک قوم کا تاریخی ہیرو دوسری قوم کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا. ایک قوم کی فتح ہوتی تو دوسری قوم اس کو اپنی شکست سمجھتی تھی. تو اس طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ جس میں ایک قوم کو دوسری قوم پر برتری حاصل تھی تو وہ اس چیز کے خلاف تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے وہ مسلم یونٹی کو بہت ہی زیادہ اس کی تعریف کرتے تھے، اور کہ مسلمان قوم جو ہے ایک ہر لحاظ سے ایک الگ وطن ہے، اور اب ان کی ریاست الگ ہے، اور ان کو ایک خود مختار آزاد مملکت گزارنے کا حق حاصل ہے. تو انہوں نے اپنے لیے جو ہے اپنے ہی کوششوں سے مسلمانوں کو الگ ملک قائم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تبھی وہ ان کی ہی بدولت آج ہمارا اپنا الگ ملک پاکستان ہے. پھر انہوں نے جب پاکستان قائم کرنے سے پہلے انہوں نے مائنورٹیز جو تھیں ان کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اقلیتوں کو پورا حق حاصل ہے. 27 مارچ 1947 کو یہ کہا تھا کہ وہ ہندوؤں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوں گے تو ان کو ساتھ ہی ایک برابر کا سلوک کیا جائے گا. انہوں نے یہ تک سوچا تھا کہ پاکستان کا جو نیشنل لینگویج جو پاکستان کی ہوگی تو وہ اردو ہوگی. وہ اردو کو پسند کرتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک جو پاکستان کی زبان ہونی چاہیے قومی زبان وہ اردو ہو، جو کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسے میں انہوں نے یہ بات کی تھی. پھر انہوں نے قومی یکجہتی کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بنگال، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان وغیرہ کی بات کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب صرف مسلمان ہیں، مسلمان ہی ایک ہی ملک میں رہیں گے. یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے اس چیز کے قائل تھے کہ مسلمان ایک الگ ملک ہے، اور وہ ان کے لیے ایک الگ ملک الگ ملک حاصل کرنے کا پورا ان کے پاس حق ہے. تو انہی کی کوششوں سے آج ہمارا پیارا ملک پاکستان بنا، اور وہ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں. تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور ان کے آپ نے اگر یہ کوشچن لکھنا ہے پھر ان کے یہ سارے پوائنٹس وغیرہ لکھنے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 تھا اور کیسے ان کی آئیڈیالوجی بنی. یعنی کہ یہ تب یہ آئیڈیالوجی بنی تھی جب یہاں پہ وہ کانگریس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، تب یہاں پہ آئیڈیالوجی بنی. ٹھیک ہے، تھینک یو.